بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس صدق الله العظيم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی نام ہے حسن خلق کا۔ والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو جو تمہارے دل میں کھٹکے، جس سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، خلش پیدا ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اس سے کوئی مطلع ہو، یعنی اس بات کو تم پسند نہ کرو کہ اس عمل پر کوئی مطلع ہو جائے، تو بس یہ گناہ ہے۔ تو نیکی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی مجلس میں چند باتیں اس پر عرض کریں گے۔ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو نیکی کی تعریف یہ کی گئی کہ البر حسن الخلق، نیکی نام ہے حسن خلق کا، اچھے اخلاق کا، یعنی نیکی نام ہے کس کا؟ اچھے اخلاق کا۔ یعنی جب انسان، اب اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خوش خلقی کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کے اخلاق درست ہو جائے تو نیکی کے تمام شعبے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اخلاق کی درستگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہے نا، البر حسن الخلق، نیکی نام ہے حسن خلق کا، اچھے اخلاق کا۔ تو بھئی اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ حسن خلق کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جذبات درست ہو جائے، انسان کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات پیدا ہونے لگے، اچھے خیالات پیدا ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق حاصل ہو چکا ہے۔ اور جب انسان میں حسن خلق آ جائے، اچھے جذبات آ جائے، نیکی کے جذبات آئے، تو ساری کی ساری نیکیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے، مثال کے طور پر اخلاص ہے، یعنی انسان کو اگر اخلاص حاصل ہو جائے تو اس کا ہر عمل اللہ پاک کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بھی عمل انسان کرتا ہے تو عمل وہی قبول ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو، اللہ پاک کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اگر کوئی عمل خدا نخواستہ اخلاص سے خالی ہے، اخلاص کی صفت اس عمل کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا اس عمل کے اندر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، اپنی شہرت کے لیے ہے، تو یہ صرف ایک نام کا عمل ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو نیکی کسے کہتے ہیں؟ کہ اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں برے خیالات نہ آئے، اچھے خیالات کا آنا، نیکی کے خیالات کا آنا۔ یاد رکھیں یہ حسن خلق ہے۔ آج ہم حسن خلق سے زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں بھئی کسی سے ہنس کے بات کر لی، اچھے مسکرا کر بات کر لی، اچھا انداز میں۔ یہ بھی دین کی تعلیمات ہے کہ بھئی بد اخلاقی نہیں کرنی، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، مسکرا کر بات کرنی ہے۔ لیکن حسن اخلاق یا اچھے اخلاق صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آج ہم نے اخلاق صرف اس کا نام سمجھ لیا ہے کہ اخلاق بس یہ ہے کہ بھئی کسی سے ہنس کر بات کر لی۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ انسان کے دل سے سارے صفات مذمومہ، سارے صفات رذیلہ ختم ہو جائے اندر سے۔ کیا مطلب؟ یعنی برے جذبات انسان کے دل سے ختم ہو جائے، بری سوچیں انسان کے دل و دماغ سے ختم ہو جائے، اچھے خیالات انسان کے دل و دماغ میں آئے،
نیکی کے خیالات، نیکی کے تصورات انسان کے دل میں آئے، گناہوں کے خیالات دل سے مٹ جائے، برائی کے خیالات دل سے نکل جائے، تو مطلب یہ ہے کہ حسن خلق حاصل ہو چکا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس کے برعکس گناہ کی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ برائی گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کھٹکے وہ عمل، سمجھ لو کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کو بدیہی طور پر، واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ انسان جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ کام دل کو کھٹکتا ہے کہ بس میں نے کچھ غلط کر لیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام انسان کے دل کو کھٹکے، اس کے کرنے سے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو، تو یہ بات پکی ہے، سمجھ لیں کہ یہ کام صحیح نہیں تھا اور یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہر صاحب ایمان کے دل میں ایک ترازو رکھ دیا ہے، ایک کانٹا اور ترازو موجود ہے، اور یہ ایک ایمانی صفت ہوتی ہے، اور یہ گویا کہ ایک ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں برے کام سے کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور تردد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس صورت میں ہے جب کوئی گناہوں کا عادی نہ ہو اور گناہ کر کر کے اپنے دل کے ترازو کو خراب نہ کیا ہو، اور اس کی فطرت سلیمہ ہو، قلب سلیم ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اگر کوئی گناہ کا اتنا عادی ہو جائے یا اتنے گناہ کر لیے کہ اب اس کی فطرت ہی متاثر ہو گئی، قلب سلیم نہیں رہا، قلب سقیم بن گیا، تو اس صورت کے اندر پھر انسان کے دل سے یہ ترازو اور یہ خلش، یہ کھٹک ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ انسان جب عادی بن جاتا ہے، پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے، دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہوتا، بلا دھڑک اور بلا جھجک بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے، اس کو کوئی تردد، کھٹکا، خوف بھی محسوس نہیں ہوتا، اللہ پاک کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، دل زنگالود ہو جاتا ہے، دل پر پردہ آ جاتا ہے، اور دل میں اچھے برے کی تمیز، سمجھنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے قلب سے۔ جیسے عام طور پر ہم جسمانی اعتبار سے کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دل کمزور ہو گیا ہے، دل صرف 30% کام کر رہا ہے، 20% کام کر رہا ہے، دل کے والو بندے، دل کی شریانیں بندے، بلاکیج آ گئی۔ تو اس طرح اس دل کی ایک روحانی دنیا بھی ہے، اس روحانی دنیا کے اعتبار سے بھی دل خراب ہوتا ہے، اور اس کے نیکی کی جو رگیں ہیں، راستے وہ بلاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کی رگیں زنگالود ہو جاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دل مسخ ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے اپنی فطرت خراب کر دی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، فطرت اسلام، دین فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ماحول، خارجی احوال، بری صحبت، بری نشست و برخاست، یہ انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، بدل لیتی ہے۔ اور یاد رکھیں صحبت میں تو بڑا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھی صحبت ہو اس میں بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت ہے اس میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ہر صحبت کے، ہر مجلس کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں، انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ کچھ عرصہ غلط صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے تو بالآخر اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک گناہگار برے سے برا آدمی ہے، لیکن وہ نیک مجلسوں میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، اس پر بھی ماحول اثر کرتا ہے، وہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، بلکہ غیر ذوی العقول چیزوں میں، پھل فروٹ میں بھی ایک تصور موجود ہے۔ جیسے مشہور ہے نا مقولہ ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح ہے، ایک خربوزہ دوسرے خربوزے کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، آپس کی قربت کی وجہ سے، آپس کی صحبت کی وجہ سے، حالانکہ وہ کوئی ذوی العقول چیز نہیں ہے، بلکہ ایک فروٹ ہے، پھل ہے، جاندار بھی نہیں ہے، لیکن جب اس میں
میوے میں اس فروٹ میں اتنا اثر ہو سکتا ہے آپس کی قربت کا، آپس کی صحبت کا، تو یہ تو جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو اللہ پاک نے عقل و شعور کی نعمت دی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے حواس عطا کیے ہیں، حواس خمسہ عطا کیے، اس پر کتنا اثر ہوتا ہوگا مجلس کا، صحبت کا، قربت کا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی کے خیالات کا آنا یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، اور برائی کے خیالات کا آنا یاد رکھیں یہ گویا کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس کے پاس دونوں خیالات آتے ہیں، دونوں خیالات آتے ہیں۔ وَنَفْسٍ، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہ ہر انسان، یہ اس کے دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے تو انسان کو اتنا اختیار دیا ہے نا کہ یہ اچھا راستہ چنتا ہے یا برا راستہ چنتا ہے۔ انسان نہ بالکلیہ مجبور ہے، نہ بالکلیہ مختار ہے، بلکہ اس کے درمیانی درجے کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ کسی درجے میں اللہ پاک نے اس کو اختیارات بھی دیے ہیں، بہت سارے معاملات میں یہ مجبور بھی ہے، تو اس درجے میں اس کو اختیار ہے، اچھے برے کی تمیز اللہ پاک نے عقل و شعور کی نعمت دی، حواس دیے، تو اس میں یہ کوئی نہیں چل سکتا پھر عذر کہ کوئی کہے کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ دین کے معلومات نہیں تھی۔ بھئی کیسے نہیں تھی؟ آپ کو حاصل کرنی چاہیے تھی دین کی معلومات، یہ اور بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے حساب کتاب میں ہم ہر چیز جانتے ہیں، ایران توران کی باتیں ہم کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم طاق اور ہوشیار ہیں، جب معاملہ دین کا آتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، مجھے نماز کے مسائل معلوم نہیں، مجھے روزے کے مسائل معلوم نہیں، مجھے زکوٰۃ کا علم نہیں، اور مجھے جو ہے حلال حرام کا معلوم نہیں تھا تو میں نے اس لیے عمل کیا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عقل و شعور کی نعمت دی، تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر یاد رکھے دین کا بنیادی علم اتنا حاصل کرنا یہ فرض کے درجے میں کہ جس سے اس کو حلال حرام کی تمیز ہو، اس کو فرائض واجبات کی معلومات ہو، اس کو فرائض واجبات کا، محرمات کا، حلال حرام کا علم آ جائے اس کے پاس۔ یہ تو فرض ہے ہم پر، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو نیکی کے خیالات کا آنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نیکی کا داعیہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو پھر ٹلائے نہیں کہ بھئی چلو کل کر لوں گا، پرسوں، فوراً عمل کر بیٹھے۔ اور بعض بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ نیکی کے داعیے کا دل میں آنا اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہے، تو اس مہمان کو فوراً انسان قبول کر لے، اور جیسے ہی نیکی کا تقاضا یہ انسان کے دل میں وارد ہو جائے، انسان کے دل میں آئے، فوراً انسان اس پر عمل کر لے۔ جیسے مہمان آتا ہے نا، مہمان وارد ہوتا ہے، اچانک مہمان آ گیا تو وہ انسان مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی خاطرداری کرتا ہے، وہ مہمان ہوتا ہے انسان کا، تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے جذبے کا آنا اس کی بھی انسان مہمان کی طرح قدر کرے، اور خدا نخواستہ کوئی مہمان کی ناقدری کر لے، بے اکرامی کر لے تو یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا داعیہ دل میں آ گیا، نیکی کا تقاضا دل میں آ گیا، اور اس نے کہا بھی اب چلیں بھی کل کر لیں گے یہ کام، پرسوں کر لیں گے، بعض دفعہ کیا ہے شیطان اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ یہ اور اس کے مقابلے میں بعض دفعہ شیطان دل میں گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے، گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا ہے، تو انسان اس پر عمل نہ کرے۔ یاد رکھیں بعض دفعہ شیطان فوراً بڑے گناہوں پر نہیں لگاتا، بلکہ پہلے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب انسان اس چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، ترتیب وار، مرحلہ وار، پھر بڑے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر ایسا عادی بن جاتا ہے دل پر سیاہ دبے لگتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو کر دل پر اللہ پاک مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا دنیا میں بھی کوئی چور ایک دم بڑا چور ڈاکو نہیں بنتا، اور جب بھی بلکہ آپ دیکھ لیں
اور کسی کے بھی حالات معلوم کر لیں، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، خدا نخواستہ، وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ بھئی میں بچپن میں نے چھوٹی سی چوری کی، اپنے گھر سے کوئی چیز چورائی، ابو کی جیب سے کوئی چیز چورائی، دراز سے کوئی چیز چورائی، پھر ذرا اگر اس پر کوئی نکیر نہیں ہوئی یا اصلاح نہیں ہوئی تو پھر میں نے باہر ایک چوری کر لی ایک آدھ، وہاں سے حوصلہ افزائی ہوئی تو پھر اس کے بعد زیادہ چوریاں شروع کی، کرتے 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 چور سے ڈاکو، پھر ڈاکو سے بڑا ڈاکو بن گیا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی مثال بھی ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم صغیرہ کبیرہ کے چکر میں ہیں۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، یعنی کیا مطلب اگر صغیرہ ہوگا تو کیا ہم اس کو کر لیں؟ علماء نے تو اس کی مثال، گناہ کی مثال لکھی ہے آگ کی چنگاری کی۔ آگ اگر بڑی ہو تب بھی کوئی انسان اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، آگ اگر چھوٹی ہے، معمولی سی چنگاری بھی ہے، اس میں بھی سمجھدار آدمی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ چنگاری بھی انسان اگر مٹھی میں لے گا اس کا ہاتھ جلا ڈالے گی۔ علماء نے لکھا ہے آگ کی مثال، گناہ کی مثال بھی آگ کی طرح ہے، چاہے گناہ بڑا گناہ ہے چاہے گناہ چھوٹا گناہ ہے۔ آج ہم کبیرہ صغیرہ کے چکر میں، کیا مقصد کہ صغیرہ ہو تو چلو کر لیں گے، اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ بھی اگر کوئی اس پر اصرار کرے، اصرار کے ساتھ کرے، بار بار کرے، وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا، عجیب بات لکھی، بڑی قیمتی بات، کہ بھئی تم یہ نہیں دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں، وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی یہ تو نہیں کہ انسان چھوٹی نافرمانی کرے گا بڑی نافرمانی سے بچے گا۔ اللہ پاک کی ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کو حیا ہے کہ بھئی نافرمانی کس ذات کی ہو رہی ہے۔ اور علماء نے، بزرگوں نے لکھا، گناہ کی مثال تو خطرناک مہلک سانپ کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سانپ بڑا ہے، اژدہا ہے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے، اور سانپ اگر چھوٹا ہے تو اس کو ہاتھ میں لے لے۔ چھوٹا سانپ بھی زہریلا، خطرناک اور اتنا ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے جتنا بڑا سانپ، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان یہ نہیں ہے کہ سانپ کے چھوٹے سائز کو دیکھ کر اس کے قریب جائے یا اس کو ہاتھ میں لے لے، یا اس کے خوبصورت نقش و نگار، سانپوں پر بعض دفعہ بڑے خوبصورت نقش و نگار منقش ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر یاد رکھے اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا، نہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مثال گناہ کی بھی ہے۔ شیطان یہ گناہ انسان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ تو بعض دفعہ انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب دھوکے میں آتا ہے تو چونکہ اندر سے تو وہ سانپ ہے، اندر سے وہ انگارہ ہے، تو جو انسان اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر سانپ کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، انگارے کی روشنی کو دیکھ کر ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اس کا ہاتھ سانپ کے ڈسنے سے زہر چڑھ جائے گا، اور یہ دنیاوی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انگارہ اس کے ہاتھ کو جلا کر اس کو موت تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر مستقل اصرار کرے تو یہ گناہ اس کی روحانی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جیسے بیان ہوا حدیث میں کہ جو انسان کو دل میں کھٹکا ڈال دے، حدیث میں حضور علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مشتبہات ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بالکل واضح ہے، اللہ پاک نے واضح فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو بھی واضح فرما دے، بین بالکل واضح ہے، اور حلال اور حرام کے مابین جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہے، وہ مشکوک ہے۔ تو مشتبہات کا بھی حکم یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ جو چیز مشتبہ، ایک تو یہ ہے کہ حلال ہے، ٹھیک ہے وہ جائز ہے، ایک یہ ہے کہ بالکل واضح حرام ہے، ناجائز ہے، تو کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیز مشتبہ ہے اس کا واضح حکم معلوم نہیں ہے، کیا ہے حلال ہے حرام، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے پرہیز کرے انسان۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے ایمان کی خوبصورتی میں یہ بات ہے کہ یہ لا یعنی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔
لا یعنی یعنی بیکار، جس چیز کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، اس کو بھی انسان نہ کرے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ تو جب لا یعنی کاموں سے بھی ایک صاحب ایمان کو منع کیا گیا، پھر مشتبہات سے بھی بچنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اور پھر خدا نخواستہ انسان اگر گناہ کا کام کرے، حرام کام کرے، ممنوع کام کرے، کس درجے کا گناہ ہوگا آج ہم تصور کر لیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تقوی کی علماء نے پھر قسمیں لکھی ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اور تقوی کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر تقوی سے متعلق آیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جگہ جگہ یا ایھا الناس اتقوا، اتقوا کا لفظ قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر آیا ہے، اے ایمان والو فلاں چیز سے بچو، اے ایمان والو بچو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ بنیادی چیز ہے۔ تقوی کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، 3 صورتیں لکھی ہیں۔ تقوی کا سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ درجہ ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو شرک سے بچتا ہے، اس کو تقوی کا یہ پہلا درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ کہلاتا ہے تقوی عن الشرک۔ تقوی عن الشرک، جو مسلمان اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شریک نہیں مانتا، اس کو تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو پہلا درجہ تقوی عن الشرک ہے، اور یہ تقوی عن الشرک ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، اس صاحب ایمان کو جو شرک سے بچتا ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ علماء نے لکھا ہے تقوی عن المعاصی ہے۔ تقوی عن المعاصی، تقوی عن المعاصی یعنی انسان گناہوں سے بچے۔ یہ دوسرا درجہ ہے تقوی کا، کہ شرک سے تو انسان بچ رہا ہے، لیکن ہر اس عمل سے بھی بچے جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی بھی گناہ سارے حرام ہیں، غیبت حرام، زنا حرام، شراب نوشی حرام، بدکاری حرام، بدنظری حرام، اور فسق و فجور حرام، جھوٹ بولنا حرام، خیانت حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، یہ سب وعدہ خلافی حرام۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ پاک نے روک دیا، جس سے اللہ پاک نے منع کیا، جو معاصی کہلاتے ہیں، اس سے رک جانا، اس سے بچنا، یہ کہلاتا ہے تقوی عن المعاصی، اور یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور یہ بھی فرض ہے کہ انسان معاصی سے اجتناب کرے، معاصی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی عن المعاصی کہلاتا ہے۔ تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا، تقوی عن الشبہات، یعنی انسان شرک سے بھی بچتا ہے، انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن ساتھ میں مشتبہات سے بھی پرہیز کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ حرکت کہ جو مشتبہ ہے، جس کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا درست نہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی کھانے کی چیز ہے، لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ جس کے یہاں میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال کا ہے حرام کا، شبہ ہے اس میں۔ ایک تو یقینی معلوم ہے کہ حلال کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کہیں شبہ آ جائے تو انسان اپنے آپ کو بچائے۔ کھانے کی وہ چیز معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، بیرون انسان چلا کہ بیرون ملک میں بعض دفعہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کھانے گوشت سے متعلق، تو دیکھیں وہاں پھر انسان کیا کرے، اجتناب۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ یا اگر ایسی جگہ پر میں مدعو ہوا کہ اس کے آمدنی سے متعلق مجھے یقین نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایسے سودی معاملات میں یا ایسے حرام کے معاملات میں ملوث ہو کہ اس کی آمدنی ممکن ہے حرام کی ہو یا اس میں حرام کی آمیزش ہو، تو بھئی میں اپنے آپ کو بچاؤں، اجتناب کروں۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً لکھا ہے، فرمایا ایک مرتبہ کسی کے یہاں مدعو ہوا اور ایک لقمہ صرف لیا تھا کہ مجھے اس لقمے میں ظلمت محسوس ہوئی، میں نے فوراً کھانا چھوڑ دیا۔
آمدنی مشتبہ تھی، فرمایا اس ایک لقمہ جو میں نے منہ میں ڈالا تھا اس کی ظلمت کئی دن تک میرے دل میں رہی، کئی دنوں تک اس کی ظلمت تاریکی مجھے اپنے دل میں محسوس ہوتی رہی، ایک مشتبہ لقمہ جو ایک لقمہ غلطی سے منہ میں چلا گیا تھا، یاد رکھے۔ لیکن اس کے برعکس اسی طرح جو حلال رزق کماتا ہو، حلال پاکیزہ کمائی ہو، اس کی برکت سے دل میں نورانیت بھی آتی ہے۔ تو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ چیز جس کے بارے میں واضح معلوم نہیں ہے تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اب کوئی کاروباری معاملہ میں کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین معلوم صحیح نہیں ہے کیا حلال ہے حرام ہے، تو اس صورت میں بہتر کیا ہے انسان حرمت کی جانب کو ترجیح دے دے اور اپنے آپ کو بچائے۔ احتیاط بھی اسی میں کہ احتیاط پر انسان عمل کر لے۔ تو نیکی اور گناہ کی حقیقت یہ آپ کے سامنے آئی کہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان البر و حسن الخلق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن خلق۔ اور حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ابتدائے بیان میں کہ دل سے رذائل کا صاف ہونا، دل کے خیالات کا پاک ہو جانا، دماغ کی سوچوں کا صاف ستھرا ہو جانا، دل میں اچھے خیالات کا آنا، نیکی کے داعیوں کا پیدا ہونا، دل میں نیکی کے تقاضوں کا پیدا ہونا، اچھے خیالات کا آنا، نیکی کی طرف رغبت کا ہونا، یہ حسن خلق کہلاتا ہے کہ انسان برے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کوئی برا عمل اس سے صادر نہ ہو، اس کا دل پاک، اس کا دماغ پاک، اس کی سوچیں پاک، اس کے خیالات پاک، اس کے افکار درست ہو، یہ حسن خلق ہے۔ اور اس کے برعکس گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، ایک تو بالکل واضح گناہ ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ بھئی یہ کام حرام ہے، شراب نوشی حرام، سود خوری حرام، زنا حرام، جھوٹ حرام، دھوکہ حرام، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو مشتبہ ہے، اب میں وہ کر رہا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے واضح طور پر کہ حلال ہے یا حرام، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے اس عمل سے، میرا دل مطمئن نہیں ہے اور میرے دل میں وہ عمل کھٹک رہا ہے کہ بھئی کوئی اچھا نہیں ہوا، دل میں خلش پیدا ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ یہ کام اچھا نہیں ہے، سمجھ جاؤ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، جو بات میں کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے دل میں کیوں تردد پیدا ہو رہا ہے، جو کام میں نے کیا میرے دل میں کیوں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں تھا، یہ بات صحیح نہیں تھی، یہ عمل صحیح نہیں تھا، یہ حرکت صحیح نہیں تھی۔ ہر وہ عمل جس سے تمہارے دل میں کھٹکا تردد پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ کام گناہ کا تھا، سمجھ جاؤ کہ یہ عمل درست نہیں تھا۔ تو یہ ایک دو پیمانے ہیں، اور ہر وہ صاحب ایمان کہ جس نے اپنی فطرت سلیمہ کو گناہوں کی وجہ سے خراب نہ کیا ہو، اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت جسم کی آنکھیں، ظاہر کی آنکھیں، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو۔ اللہ پاک نے اس دل کو بھی آنکھیں دی ہیں، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان جب خدا نخواستہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اپنے دل کو اندھا کر دیتا ہے، دل کو مسخ کر دیتا ہے، دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کی نور فراست اور بصیرت کو چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اللہ پاک۔ جب اللہ پاک لے لیتے ہیں، یہ دل کا اندھا بنتا ہے، دل کا اندھا بنتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم، سیاہ سفید کی تمیز ختم، اور اچھائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے۔ جو اس کے اچھائی کی بات کرتا ہے اس کو بری لگتی ہے، جو نیکی کی بات کرتا ہے اس کو بری لگتی ہے، کیوں؟ بصیرت خراب کر دی۔ تو بہرحال یہ نیکی اور برائی کی حقیقت تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ تو بہرحال آخری خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر انسان نظر انداز نہ کرے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر کرے نہیں، اس پر جری نہ ہو۔ چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ چھوٹا سا گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کریم ذات ہے، بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے سے گناہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیں وہ اللہ پاک کی ناراضگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے آج سے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے آج سے۔
اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے اسوہ حسنہ کی کلاس ہوتی ہے ہر اتوار کو، انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب حسب معمول اسوہ حسنہ کی کلاس ہوگی، سب شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خبر اور یہ دو اعلان ہے، وہ اعلانات سن لیں پھر واپسی کریں۔